الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ امام بخاری فرماتے ہیں ہمیں بیان کیا محمد بن مقاتل نے، وہ کہتے ہمیں خبر دی عبداللہ نے، وہ کہتے ہمیں خبر دی موسیٰ بن عقبہ نے سالم بن عبداللہ سے، وہ عبداللہ بن عمر سے، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جر ثوبہ خیلاء، جس نے گھسیٹا کھینچا اپنے کپڑے کو تکبر کرتے ہوئے، جس نے لٹکایا اپنے کپڑے کو تکبر کرتے ہوئے، لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن اس کی طرف نہیں دیکھے گا۔ ابو بکر کہتے ہیں ان احد شقی ثوبی یسترخی الا ان اتعاہد ذلک منہ، میرے کپڑے کے دو پلوؤں میں سے ایک پلو لٹک جاتا ہے مگر میں اس کا خیال کرتا ہوں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک لست تصنع ذلک خیلاء، تم یہ کام تکبر کرتے ہوئے نہیں کرتے۔ موسیٰ کہتے ہیں میں نے سالم سے کہا کیا عبداللہ نے من جرہ ازارہ، جس نے اپنے ازار کو لٹکایا، یہ ذکر کیا تھا؟ قال لم اسمعہ ذکر الا ثوبہ، سالم کہنے لگے نہیں، میں نے تو ازار کی جگہ پر ثوب کا لفظ سنا ہے جس کا معنی ہے کپڑا۔ اس حدیث مبارک میں بھی امام بخاری کی جو مراد ہے وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی فضیلت بیان کرنا ہے، اور ایک اس حدیث کی وضاحت ہے۔ ابو بکر کی فضیلت تو اس طرح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ ابو بکر تو ان لوگوں میں سے نہیں ہے جو تکبر کرنے والے ہیں، جو یہ عمل تکبر کی وجہ سے کرتے ہیں تو ان میں سے نہیں ہے۔ گویا کہ آپ نے ابو بکر سے تکبر کی نفی کی۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل لا يدخل الجنہ او کما قال، جس بندے کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دل میں تکبر نہیں تھا۔ یہ ہے ان کی فضیلت۔ اب اس حدیث کی وضاحت، جس نے اپنا کپڑا لٹکایا، کہاں لٹکایا؟ ٹخنوں سے نیچے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھے گا نہیں۔ دیکھنے سے مراد نظر رحمت ہے، اللہ تو سب کو دیکھتا ہے لیکن اللہ نہیں دیکھے گا اس کی طرف، یعنی کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ کب؟ قیامت کے دن، کیونکہ دنیا میں جب تک بندہ گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے رحمت کا، مغفرت کا، بخشش کا دروازہ اس کے لیے کھلا ہے۔ البتہ جب وہ مر جاتا ہے تو بعض جرائم ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر معافی نہیں دیتا، تو یہ جو شخص ہے اللہ اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ ہاں وہ چاہے تو بعد میں اس کو معاف کر دے، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا کہ اللہ شرک کے سوا کسی کو معاف نہیں کرے گا۔ معاف وہ کر سکتا ہے لیکن یہ اس نے سزائیں رکھی ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث سنی، اب آپ دیکھیں کس قدر ان کے دلوں میں حدیث کا احترام تھا، تو ساتھ کہنے لگے اللہ کے رسول میرے بھی جو چادر ہے نا اس کا ایک پلو لٹک جاتا ہے بعض دفعہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر، اور ساتھ ابو بکر نے یہ لفظ بولا کہ میں اس کا خیال کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ابو بکر جو تکبر کی وجہ سے لٹکاتے ہیں نا تو ان میں سے نہیں ہے۔ یہاں سے علماء امت کے اندر دو آراء پائی جاتی ہیں۔ امت کا ایک گروہ یہ خیال کرتا ہے شلوار ٹخنے سے نیچے رکھنا جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو یہ کہا تھا کہ تو ان میں سے نہیں ہے کیونکہ تو تکبر کی وجہ سے نیچے نہیں کرتا۔ تو اس کا مطلب ہے جو تکبر کی وجہ سے شلوار ٹخنوں سے نیچے کرے وہ ان وعیدات کا مستحق ہے، اور جس کو تکبر نہیں ہے لیکن وہ نیچے کر لیتا ہے تو یہ جائز ہے۔ دوسرا گروہ یہ ہے محدثین کا، سلف کا، وہ کہتے ہیں نہیں، خود تکبر
ہی یہ ہے کہ ازار ٹخنوں سے نیچے کیا جائے۔ یہ موقف جو ہے یہ مضبوط ہے، قوی ہے۔ اس پر دلائل، پہلی دلیل تو یہ ہے، ایک حدیث کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ارخاء الستر، یعنی اپنے کپڑے کو ٹخنوں سے نیچے کرنا، یہی بے نفسی ہی یہ تکبر ہے۔ آپ نے اس چیز کو تکبر قرار دیا۔ نمبر 2، جہاں پر تکبر کا ذکر ہے، اب وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، اس کو معاف نہیں کرے گا جس نے تکبر سے نیچے لٹکایا۔ اور جس نے ویسے ازار نیچے کیا اس کے بارے میں حدیث اور ہے، ما اسفل من الازار من الکعبین ففی النار، جس کی ازار چادر ٹخنوں سے نیچے چلی گئی وہ ٹخنے آگ میں جائیں گے۔ دونوں قانون یہ ہے کہ جب شریعت ایک جرم پر سزا اور بیان کرے، دوسرے جرم پر سزا اور بیان کرے، تو اس کا مطلب ہے وہ دونوں جرم الگ الگ ہیں۔ تکبر کی وجہ سے شلوار نیچے رکھنا ڈبل جرم ہے، ایک تکبر اور ایک شلوار نیچے کرنا، اور خالی شلوار نیچے رکھنا ایک جرم ہے۔ بدونی تکبر، بغیر تکبر کے شلوار نیچے رکھنا ایک جرم ہے، اس کی سزا ٹخنوں میں جلایا جانا۔ اور جس بندے نے تکبر کی وجہ سے نیچے کیا اس کی سزا یہ بھی ہے کہ اللہ اس کی طرف نظر رحمت سے بھی نہیں دیکھے گا، اور جس کی طرف نظر رحمت نہیں اس کے لیے رحمت بھی نہیں، جنت بھی نہیں۔ دونوں وعیدات کے اندر فرق ہے، لہذا دونوں کو ایک کرنا یہ درست نہیں ہے۔ تیسری بات، اس حدیث سے جو استدلال لیتے ہیں وہ استدلال بھی غلط ہے، یہ اچھی طرح سمجھیے گا۔ ایک ہوتا ہے کہ شلوار کا ٹخنے سے نیچے ہو جانا، اور ایک ہوتا ہے شلوار ٹخنے سے نیچے کرنا، دونوں میں فرق ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ یہ لفظ سنے حدیث کے، الا ان اتعاہد ذالک منہ، اللہ کے رسول میں اس کا خیال کرتا ہوں لیکن وہ لٹک جاتا ہے، میں خیال کرتا ہوں اس کا مطلب ہے جو بندہ اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھنے کا خیال کرے، کوشش کرے، پھر لٹک جائے، جرابیں پہنی ہیں، سردیاں ہیں، پتہ نہیں چلا شلوار نیچے چلی گئی، شلوار اوپر کرتا ہے پھر لٹک گئی غفلت میں یا پتہ نہیں چلا، یہ بندہ ابو بکر رضی اللہ عنہ والا حکم رکھتا ہے۔ لیکن ایک بندہ ہے کہ وہ جان بوجھ کے خود نیچے کرتا ہے، شلوار بڑی سلواتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ جی میں تکبر کی وجہ سے تو نہیں کرتا۔ اگر تمہارے اندر تکبر نہیں ہے تو تم ٹخنے ننگے کیوں نہیں کرتے؟ وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کا یہ عمل ہی تکبر ہے، شلوار ٹخنے سے نیچے کرنا ہی اس کے لیے پھر تکبر ہے۔ تو یہ ہے حدیث مبارک، لہٰذا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اس عمل سے بہت سارے لوگ غلط معنی لیتے ہیں کہ جی وہ تو تکبر سے ہے، تو ہم تو، حالانکہ ابو بکر خیال کرتے تھے اس چیز کا، وہ کہتے ہیں میں اوپر کرتا ہوں لیکن نیچے چلی جاتی ہے۔ اور بعض اہل علم نے جو اس کی وجہ لکھی ہے کہ ان کے پیٹ کا بڑا ہونا، لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ تو کوئی اتنی بڑی وجہ نہیں ہے۔ پیٹ بڑا ہے تو بندہ شلوار چھوٹی کروا سکتا ہے، بندہ چادر چھوٹی کروا سکتا ہے۔ مرکزی وجہ کیا ہے؟ مرکزی وجہ یہی ہے کہ میں خیال کرتا ہوں اور بعض دفعہ وہ نیچے چلا جاتا ہے، بس یہاں سے استدلال بنتا ہی نہیں ان کا۔ تو یہ ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی فضیلت بھی اس میں ہے کہ آپ نے ان سے تکبر کی نفی کی، اور دوسرے اعتبار سے بھی ان کی فضیلت ہے کہ وہ کس قدر اس کا خیال کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔